اچھا پہلے کاہے کا انتظام کرے گا، بھوک کا یا روشنی کا؟ سمجھ لگا، بھوک کا انتظام کرے گا یا روشنی کا کرے گا؟ لائٹ کا کرے گا، تاکہ اس میں اس کی روشنی میں وہ بھوک سمجھی جا سکے، پڑھی جا سکے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں یہی ترکیب استعمال کی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول کی شکل میں نور آیا، قرآن کی شکل میں کتاب آئی۔ اب اگر چاہتے ہو کہ قرآن کو سمجھ لو، کتاب الہی کو سمجھ لو، اس لیے کہ اس قرآن مجید کو سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہی میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کب ہوگی؟ جب روشنی ہوگی۔ ہدایت کب ہوگی؟ جب سیاہ ہوگی۔ ہدایت کب ہوگی؟ جب نور ہوگا۔ ہدایت کب ہوگی؟ جب لائٹ ہوگی۔ ہدایت کب ہوگی؟ جب اجالا ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ اب اگر کوئی کہے کہ آپ آنکھیں تو ہیں، آنکھوں میں تو نور ہے، بجلی نے جا کے بتا دیا تمہاری آنکھیں بھی نور کی محتاج ہیں، صرف آنکھیں کتاب نہیں پڑھ سکتی، نور کی روشنی میں کتاب پڑھی جائے گی۔ تو اب آپ بتائیے ترکیب کیا ہے؟ نور آیا اور کتاب آئی۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے مجھے، ایک مسلمان ملا مولوی مفسر کسی کے بارے میں بتائیے جو یہ کہے قرآن میں آ گیا تھا، رسول کی ذات بات ہے، کوئی کہے گا؟ کون آیا پہلے؟ رسول آیا۔ 40 سال تک غار حرا میں عبادت کون کرتا رہا؟ رسول۔ اچھا بھیا جب رسول پہلے آئے تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے نور آیا پھر کتاب آئی۔ بھائی ہم آج تک گمراہ نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے غدیر کے میدان میں یہی کام تو کیا تھا۔ رسول کھڑے ہوئے، 1.25 لاکھ آدمیوں کا مجمع تھا، بلال سے کہا کہ بلال جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو تم بلاؤ۔ بلال کی آواز بہت اچھی تھی۔ 17 ذی الحج کو مکہ معظمہ میں کعبے کی چھت پر رسول کے حکم سے بلال خانہ کعبہ کی چھت پر گئے اور چھت پر جا کر انہوں نے اعلان کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے نا کہ بھائی کل مجلس ہے، 9 بجے مجلس ہے، 5 بجے مجلس ہے، امامیہ ہال میں مجلس ہے، یا مثال کے طور پہ شاہ مردہ میں مجلس ہے، فلاں خطیب خطاب فرمائیں گے، ہوتا ہے نا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر رسول کے حکم سے بلال گئے اور اعلان کیا کہ کل سارے حاجی، دیکھیے سارے حاجی، سارے صحابی غدیر کے میدان میں جمع ہو جانا۔ تقریر کون کرے گا؟ رسول کریم تقریر فرمائیں گے۔ یعنی خطیب کا نام بھی بتا دیا، خطیب کا نام بتا دیا، جگہ کا نام بتا دیا، صرف موضوع نہیں بتایا تھا۔ توجہ بھائی دیکھیے، ہمیں بھی ٹاپک دیا جاتا ہے نا مجلس کا کہ اس ٹاپک کے اوپر قبلہ مجلس پڑھ دیجیے گا، لیکن رسول نے ٹاپک کیوں نہیں اعلان کروایا؟ اس لیے کہ پتا تھا کچھ دشمنان علی ہوں گے، اگر بتا دیں گے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو بہانے بنانے شروع کر دیں گے۔ ہم بیمار تھے، ہم سو گئے تھے، ہمیں گرمی لگ گئی تھی، ہمیں بخار آ گیا تھا، لہٰذا رسول نے ٹاپک نہیں بتایا، جگہ بتا دی، خطیب بتا دیا، وہاں پر رسول کریم خطابت کریں گے۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو رسول کریم نے کیا کیا؟ اس طرح کا ممبر نہیں تھا، وہ غدیر کا میدان تھا۔ کہا کیا ہو؟ رسول کریم نے بلال سے کہا، سلمان سے کہا، ابو ذر سے کہا، مقداد سے کہا، عمار سے کہا کہ جاؤ اور سب سے ان کے اونٹوں کا جو پالان شکر کہلاتا ہے، جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، جو لکڑی کا ہوتا ہے، وہ جمع کر دو۔ وہ جمع کر کے لایا گیا، رسول کریم نے اس کا ممبر بنایا، ممبر بنانے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ آج دنیا نے
لیکن اگر کوئی جوان آدمی ساتھ میں بیٹھ جائے ممبر کے اوپر تو تعجب بڑھ جائے گا. چلیے بچے کو تو اس لیے بٹھا رکھا ہے کہ بچہ ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے, لیکن جوان آدمی ہے اس کو خود بٹھا رکھا ہے ممبر کے اوپر تو خود لوگ تعجب کریں گے. یہ پہلا موقع تھا جب صحابہ بھی تعجب کر رہے تھے, حاجی بھی تعجب کر رہے تھے, سب حیرت و استعجاب میں غرق تھے کہ آخر یہ آج رسول کو کیا ہو گیا ہے. خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا اولا نہیں ہوں, کیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں, کیا میں تم سے بدتر نہیں ہوں, اس طرح کا خطبہ دے رہے ہیں. لیکن یہ علی کو پاس میں کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ سب سوچ رہے تھے. دماغ ادھر تھا, فکر ادھر تھی, چہرہ علی کی طرف تھا, سوچ علی کی طرف تھی, نگاہیں علی کی طرف تھی. یعنی خطیب خطبہ دے رہا ہے, خطیب تقریر کر رہا ہے, لوگ خطیب کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں جو نبی کے قریب بیٹھا ہوا. توجہ, یعنی رسول نے بتا دیا میں نے علی کو بٹھایا اس لیے ہے کہ اگر سن نہ سکو تو کم سے کم علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت نہ کرو. اب دیکھیے قرآن میں سورہ مبارکہ مائدہ 15 آیت میں اعلان کیا کیا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور آئے اور کتاب آئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ سے دستبستہ گزارش ہے, آپ سید الانبیاء ہیں, یا رسول اللہ سید المرسلین ہیں, یا رسول اللہ آپ خیر البشر ہیں, یا رسول اللہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, یا رسول اللہ آپ سبب سنت کائنات ہیں. آپ سے گزارش ہے علی کو کیوں اٹھایا؟ قرآن لے کر آ جاتے نا, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو ساتھ میں رکھ لیتے. توجہ, قرآن کو ساتھ میں رکھ لیتے, لیکن یہ علی کو قریب کیوں بٹھایا, علی کو ساتھ میں کیوں بٹھایا؟ اور اس کے بعد جب سب سے اعتراف لے لیا کہ میں تم سے بہتر, میں تم سے برتر, میں تم سے اعلیٰ, میں تم سے اولا, سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہم سے اولا, آپ ہم سے اعلیٰ. سب نے کہا آپ اولا ہیں, آپ اولا ہیں, آپ اولا ہیں. رسول نے آخر میں یہی تو کہا میں اولا ہوں, علی مولا ہے. میں اولا ہوں, رسول مولا ہے. تو اگر مولا کو نہ مانا تو اولا کو بھی نہ مانا بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں رسول نے کیا کہا, سن 10 ہجری رسول کا انتقال کب ہوا؟ سن 11 ہجری 28 سفر 11 ہجری کو رسول کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے. صرف انتقال سے چند مہینے پہلے رسول کریم نے کتنا بلند کیا علی ابن ابی طالب کو غدیر کے میدان میں, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا. اچھا سا ایک بات بتائیے, ہم کسی بچے کو اگر اٹھا لیں, توجہ ہے تو بہت آسانی سے اٹھا لیں, لیکن اگر کسی جوان کو اٹھائیں تو اس کے لیے طاقت چاہیے. بے شک بے شک. رسول میں کتنی طاقت ہوگی جنہوں نے اس علی کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ خود علی کے پیچھے چھپ گئے, علی سامنے آ گئے. اس علی کو بلند کیا جو فاتح خیبر تھا, جس نے 2 انگلیوں سے درے خیبر کو اکھاڑ لیا تھا. اس علی میں کتنی طاقت تھی, اس طاقتور شخص کو رسول نے اٹھا کے بتا دیا یقیناً علی میں طاقت ہے, علی درے خیبر اکھاڑ سکتے ہیں, میں علی کو بلند کر سکتا ہوں. توجہ ہے نا. اور کتنا بلند کیا, اس میں کیا فلسفی تھی بھائی؟ بلند نہ کرتے, ساتھ میں کھڑا کر لیتے. یہ جو ایک فوٹو چلا ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں رسول اللہ, یہ حقیقت میں غدیر کی عکاسی نہیں ہے, یہ غدیر کی صحیح فوٹو نہیں ہے. غدیر کا صحیح فوٹو یہ ہے کہ رسول کریم نے میرے مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنا بلند کیا کہ خود پیچھے چھپ گئے, علی سامنے آ گئے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کتاب کو نور کی روشنی میں پڑھوانا چاہتا ہے. اگر یہ نور اس دنیا سے چلا گیا تو میری جگہ اس نور کی روشنی میں کتاب پڑھنا تاکہ گمراہ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دوسرے کے کتنے حضرات نے آواز بلند صلوات میں ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے آواز بلند صلوات. اللہم
ایک جگہ اوکھلا میں ایک نوجوان کے ایثار ثواب کی مجلس تھی. یہ بات 1998 کی. تو ہم نے مجلس پڑھی حیات رسول کے موضوع پر, اور اس میں جب کچھ قرآن مجید کی آیات پیش کی تو ہمدرد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب آئے مجلس کے بعد ہمارے پاس, اور انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا اب دیکھیے 98 کی بات کتنے سال تقریباً 22 سال ہو گئے, 25 سال 22 سال 20-22 سال پہلے کی بات ہے. ہم خود سے آئے تھے بات اس وقت کی بات. تو مولانا صاحب میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کے جو شیعہ علماء ان کو قرآن پہ بہت کمان ہے, قرآن کی آیتوں کو بہت کمان ہے, تفسیر قرآن پہ بہت کمان ہے, اسپیچ بہت اچھی دیتے ہیں متعلقہ دلیل کے ساتھ. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں. ہم کو ہمیشہ سے اتحاد کا حال بڑھاتے چلے آئے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے. اپنے مسلم بھائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اتحاد کرتے رہیں گے, توجہ ہے نا. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ یہ حدیث رسل جملہ مترجہ ہے, میں عرض کر دوں گا بعد میں پروفیسر صاحب سے میں نے کیا عرض کیا. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ شیعہ قوم مائک کے اوپر مجلس کو کرتے. ہمارے فاضل دوست مولانا ہے دیوبند سے فاضل, انہوں نے مجھ سے پوچھا, قاسمی صاحب نظام الدین میں رہتے, کہا مولانا یہ آپ کے جو مجلسیں ہیں 2-2 گھنٹے کی مجلس ماتم کے مائک پہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ جو اتنے لمبے میناروں کے اوپر مائک لگا کر آپ اذان دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہنے کے ساتھ ہم مائک کے اوپر میناروں کی بلندی سے اذان اس لیے دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی انسان جو گمراہ تھا وہ یہ نہ کہہ سکے ہم نے اللہ اکبر نہیں سنا تھا, ہم نے محمد رسول اللہ نہیں سنا تھا, اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ ہم نے کہا بھائی ہم بھی جو آپ کا فلسفہ ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ دنیا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا کر قیامت کی حجت ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم بھی مائک پر مجلس کر کے علی ولی اللہ کہہ کے حجت ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے ہم نے علی ولی اللہ نہیں سنا. بھائی جو فلسفہ آپ کا وہی ہمارا ہے نا. تو بھائی اس میں حرج کیا ہے؟ مائک کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. ارے بھائی میں کیا خدمت کو تعلیم عرض کروں, لیکن بس میں تو پروفیسر صاحب کی بات پوری کر دوں اور اس کے بعد ختم کروں واقف کر انشاءاللہ. تو پروفیسر صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیں پروفیسر صاحب کہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہم کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں. اصل میں اس میں شیعہ علماء کا کوئی کمال نہیں. اس میں شیعہ علماء کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ان کو قرآن پہ کمان ہے, تفسیر قرآن پہ کمان ہے, دلیلوں کے اوپر کمان ہے, توحید, نبوت, امامت, رسالت, معاد, ان تمام موضوعات پر بحث وہ گفتگو فرماتے ہیں. اس میں شیعہ علماء کا کوئی کمال نہیں کرتے. کس کا کمال ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ ہیں پروفیسر, توجہ, آپ ہیں پروفیسر, آپ اپنی کلاس میں پہنچے, کیا پڑھانے پہنچے؟ بک پڑھانے, توجہ, کتاب پڑھانے. جو آپ کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا پروفیسر صاحب آپ چلے جائیے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کتاب کافی ہے. توجہ چاہیے, ہمیں کتاب کافی ہے. تو یہ بتائیے کہ ان اسٹوڈنٹس کی صلاحیت بنے گی بغیر ٹیچر کے, بغیر معلم کے, بغیر پروفیسر کے کہاں نہیں بنے گی؟ میں نے کہا بس یہ ہمارا کمال نہیں ہے, ہم نے صرف قرآن کو نہیں لیا
مان لاکھ یا مان لاکھ ہم نے صرف کتاب کو نہیں لیا، معلم کتاب کو بھی لیا، اور ایک معلم نہیں ہے، 14 معلم ہیں ہر زمانے میں. اور یہ تو رسول نے کہہ دیا تھا، آپ نے جو عرض کر رہا ہوں اس کے بعد خطبہ ہوا، یہ تو رسول نے کہہ دیا تھا، انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دیکھو اے مسلمانوں، اے میری امت، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت. میری عطرت وہ جو اہل البیت ہیں، میری عطرت جو میرے گھر والے ہیں، میری عطرت جو میرے خاندان والے ہیں، میری عطرت جو میری نسل والے ہیں، میری عطرت جو میری آل والے ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں تمہارا رسول، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پہ تم عقیدہ رکھتے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کو تم اولا مانتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لن یفترقا، یہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہوں گی. رسول نے کیا کہا تھا؟ لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. جہاں کتاب ہوگی وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں کتاب ہوگی. اب یہ بتائیے، آج کتاب ہے، اہل بیت کا کوئی نمائندہ ہے کہ نہیں؟ کیا نمائندہ ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کو بتا دیتا ہے، علماء ہم کو بتا دیتے ہیں. جب اللہ کی مصلحت ہوگی وہ معلم قرآن آ جائے گا پردے غیب سے، اور دنیا میں ایسا امن، چین، سکون، اصلاح، عدل و مساوات قائم کرے گا کہ دنیا میں اب تک نہیں دیکھی ہوگی. بزرگان ملت، آج یہ جو فرش عزا بچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی آسانی سے پوچھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے؟ یہ بچوں کو بتانا نہیں چاہیے. اس فرش عزا کے لیے ہماری جو پچھلی نسل تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا. ہمیں عبادت کی، ہمارے ان سے کارے کرے، ہمیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ہمیں زندانوں پہ رکھا گیا، لیکن یہ فرش عزا باقی رہ جائے. یہ ہمارے آباء و اجداد یہ کوشش کی کہ یہ فرش عزا باقی رہ جائے، اور یہ رہ گیا. اور یاد رکھیے، دنیا اس فرش عزا کو ختم نہیں کر سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. صدام عراق میں حزب البعث پارٹی نے 40 ایئرس 40 سال حکومت کی. 40 سال 20 سال میں نسلیں جوان ہو جاتی. 2 نسلیں جوان ہوئی. آزاداری میں پابندی تھی. میری پیدائش میں صرف عراق کی. میں نے 7 برس کی سن میں عراق میں جو ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کا وقت نہیں ہے کہ بیان کرنے، لیکن پوری کوشش یہ تھی حکومت مغربی کہ 4 آدمی کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر سینے پر ہاتھ مار کے یا حسین کا کیسا بڑی حیثیتیں دی. جو کمر لگاتا تھا اس کو لے جاتے تھے ایک جگہ، ایسے دونوں ہاتھ مار دیے جاتے تھے. وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا. اس کے اوپر کھولتے ہوئے گرم پانی کی اس کے اندر پھٹکری اور نمک پڑا ہوا، قطرے گرتے رہتے تھے اس کے زخم پر، اور اسی کیفیت میں اس دنیا سے چلا جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا. ایسی ظلم عزاداری کو روکنے کے لیے. لیکن آج دیکھیے آپ عراق کا اربعین دیکھیے، عراق کا عاشورہ دیکھیے، کربلا کے وہ جو عزاداری کو ختم کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے، عزاداری والے. بے شک بے شک. تو عزاداری پہلی بات کی آج باقی ہے اس لیے کہ بارش عزا پردہ غیب میں موجود ہے. اس سے بڑی طاقت اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. جو رسول کا لال ہے، رسول کا ٹھیکہ ہے، پردہ غیب کا ساتھ ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. تو ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت، اور وہ واقعہ ہے کپتان.
ایک گھرانہ تھا جو اپنے گھر میں ہر روز مجلس عزا برپا کیا کرتا، ہر سال ایام عزا ہمیں الگ سجاتے تھے، چھوٹا سا گھر لوگوں کو بلاتے تھے، مجلس کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، نوحہ اٹھا کرتے تھے، تبرک بانٹتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ اس پہ کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں، فاتح ہو رہے تھے، محرم سر پہ آ گئے، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، ہسبینڈ وائف نے کیا کیا، ایک اکلوتا بیٹا تھا 11 سال، تو ایک مرتبہ شوہر نے کہا کہ دیکھو تم ماں ہو، میں صرف اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو مان لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہے تو ہمارا اکلوتا اکیلا ایک ہی بیٹا ہے، ہم اس کو جا کے بیچ دیتے ہیں بازار، اور جو اس سے پیسے آئیں گے اس پیسے سے ہم پرچہ درج کریں گے۔ سودا نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم حسین کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، اس حسین نے اپنی پوری نسل کربلا میں قربان کی کر، تو کیا ہم کر سکتے؟ جائیے اس کو دیکھ، باپ بچے کو لے کے چلا، بازار میں بیچ دیا، گھر آیا، اور جب یہ لے کے جا رہا تو شوہر کو بیوی سے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ بچے کو یاد کر کے مت رونا۔ سودا نے کہا، بیوی نے کہا میں نہیں روؤں گی، میں اپنے بیٹے کو کیوں روؤں گی، میں حسین کی اولاد ہوں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو تم نے وعدہ کیا کہ رو گی نہیں، کہا میں نہیں رو رہی۔ ایک مرتبہ جب یہ بیچ کے آیا اور اندر آیا، بیٹھ کے کہ دیکھو یہ پیسے ملے ہیں، اس سے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ سودا رونے لگے، کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ رونا مت۔ رونے لگی، کہا میں اپنے بچے کو یاد رکھنے نہیں رو رہی، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ ایک عزادار کم ہو گیا، ایک مولا کا عزادار جو ہمارے ساتھ عزاداری کرتا تھا وہ کم ہو گیا۔ عزیزو، اس طرح یہ فرض اعلیٰ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے سے کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اچھا جو میں عرض کروں گا، چونکہ ایک امت کے بچے کی بات ہم نے کی ہے، لہذا آج میں اس بیٹی کی بات کروں گا کہ جو کربلا کو نہیں، لیکن کربلا والوں کو پوری زندگی یاد رکھتی ہے۔ جب یہ قافلہ حسینی کربلا سے چلا ہے، مدینے سے چلا ہے، مدینہ منورہ سے، اور کس انداز سے چلا ہے کہ عباس، علی اکبر، قاسم یہ سب جمع ہو گئے، اور انہوں نے جمع ہونے کے بعد بیویوں کو ہماریوں پر بٹھایا، اور جب بٹھایا اور لے کے چلے تو عباس آگے آگے اعلان کرتے جا رہے کہ یا اہل یثرب اغضوا ابصارکم، اے مدینے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ تمہارے درمیان سے زینب و ام کلثوم گزر گئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عباس کی غیرت تھی، یہ عباس کی حیا تھی، یہ عباس کی مردانگی تھی، یہ عباس کی ہاشمیت تھی کہ یہ اعلان کر رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا عباس، آپ کی مدینے میں تو یہ اعلان کر دیا، لیکن ذرا اس قافلے کو دیکھیے جو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک بے مقامہ اونچا کر جا رہا ہے، لیکن کوئی اعلان کرنے والا نہیں۔ کوفے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، زینب و ام کلثوم آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ مدینے سے جب چل رہا تھا تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ صغریٰ جو حسین کی بیٹی تھی وہ امام حسین کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا بابا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ اس کو نہیں لے کے چلیں گے۔ کہا بیٹا آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں۔ کہا بیمار تو میرے بھائی سید سجاد کی ہے، ایک روایت ہے یہ بیمار تو میرے بھائی سید سجاد کی ہے، کہا ان کا لے جانا مصلحت ہے، تمہارا چھوڑنا بھی مصلحت ہے۔ یہ بات کہی تو ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ زینب نے کہی اور زینب کی چادر کا دامن پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی پاپا سے سفارش کر دیجیے۔ میر انیس نے اس کو ایک شعر کی شکل میں نظم کیا ہے، ایک کہ فاطمہ صغریٰ یہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو
आगे बढ़ी, अली असगर को देना चाहा, अली असगर नहीं आए। रुबाब आगे बढ़ी, अली असगर को देना चाहा, फातिमा सुगरा की आगोश से अली असगर नहीं आए। जब नहीं आए तो हुसैन आगे बढ़े, एक मर्तबा लेना चाहा, नहीं आए तो हुसैन ने अली असगर के कान में कुछ कहा। आप देखिए, 1 महीने का 4 महीने का बच्चा ये हुसैन की कैसी आवाज समझ गया, माने समझ गया, मफहूम समझ गया कि फौरन सुगरा की आगोश छोड़कर अली असगर हुसैन की आगोश में आ गए। अल्लाह अकबर को सामने चल चुके अभी तो ये फातिमा सुगरा थी। कुछ साकिब इराक के मुसीबत पड़ते हैं, फातिमा सुगरा मैं जाता हूँ इस पे खत्म कर दूं कि जब अली अकबर के सीने में पर्ची लगी तो कहा मेरे लाल तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? एक कहा